بعض اوقات بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کے لیے کسی سے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ سے نفرت کرنے والوں، دل جلانے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر کے مسکرا دیں۔ سستی ہمارے بہترین خوبیاں اور تمام خواب تباہ کر دیتی ہے۔ اگر والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو۔ اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذات مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، اپنی قسمت کی، ماں باپ یا استاد کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ آج کل رشتہ دار لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہو تو دعا دیتے ہیں، اکٹھے ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کمانے کے لیے دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے اور مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسا ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ موسم، وقت، زمانہ، کیفیت، نیکی، بدی، گناہ، ثواب، خوبصورت، بدصورت، رنگ ڈنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس انہیں کھوج کر برتنے کا ہنر آنا چاہیے۔ پہلے کے وقتوں میں سمجھانے والا ایک، سمجھنے والوں کی سینکڑوں ہوتے تھے۔ آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہو۔ اگر آپ تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ اپنا وقت ایک خوبصورت باغ بنانے میں صرف کریں گے تو تتلیاں آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کے لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا ان لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی جو برائی کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ذریعے تباہ ہو جائے گی جو بغیر کچھ کیے انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھے، نہ کہ وہ زندگی جس کے دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ جس نے اولاد کے لیے دولت چھوڑ دی وہ قابل تعریف ہے، لیکن وہ شخص جس نے اپنے اولاد کو پیسہ کمانا اور بچانا سکھایا وہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ تم اکیلے دنیا میں ایسے شخص نہیں ہو جسے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ناکامیوں کا سامنا کیا ہے کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ کسی کو زیادہ صفائی مت دو اپنی سچائی کی۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ بے شک جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے سوائے گری ہوئی سوچ کے۔ ان خواہشوں کو آگ لگا دو جن میں رب کے سوا کسی اور کے سامنے بھی جھکنا پڑے۔ اپنے زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کرے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کا سفر کیا ہے۔ نیچا گرنا ایک حادثہ ہے، نیچا رہنا ایک انتخاب ہے۔ جو خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں رکھتا وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ کچھ چیز سے تمہارے دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ اپنے مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور حالات کے مطابق نہیں ہے تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے اور امید رکھے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ ہم تہجد پڑھتے ہیں، اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسے تیلی میں جمع نہ کرے جس میں سوراخ ہو۔ زندگی کوئی چائے کا کپ توڑی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقہ کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کی آخری لمحے تک
گھونٹ گھونٹ کر پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنی کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر آپ اپنی برائی پر قابو پانا چاہتے ہو تو سچ بولنا شروع کر دے۔ کبھی جو زندگی میں تک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ دینا چاہتے ہو تو کل کر دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافق کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا مگر عمل نہ کرنا۔ مشکلات سے دوستی رکھ کے آسانیاں غلام رہے گی۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ خدا کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ لے، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے، تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔